مووی کی شروعات ایک فیملی سے ہوتی ہے جس میں میاں بیوی جوش اور ریچل ہیں اور ان کا 6 سال کا بیٹا میکس ہے۔ اس وقت یہ لوگ اپنے نئے گھر پہنچے ہیں اور بہت خوش اور پرجوش نظر آ رہے ہیں۔ یہ گھر شہر کے کنارے پر ہے جہاں ان کے پاس زیادہ جگہ اور سکون ہے جیسا انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ گھر سیٹ کرنے کے بعد جوش خوشی سے بتاتا ہے کہ وہ گھر کے صحن میں گولف کورس بنانے کا سوچ رہا ہے۔ دوسری طرف ریچل خوشی سے کہتی ہے کہ اب آخر وہ بغیر شور اور اسٹریٹ لائٹ کی روشنی کے سکون سے سو سکے گی۔ پہلی رات میکس نئے گھر میں سونے سے ڈر رہا ہوتا ہے تو جوش اسے اس کا پسندیدہ کھلونا دیتا ہے اور اسے یقین دلاتا ہے کہ کوئی بھی آ کر اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بیٹے کو سلا کر جوش اپنی بیوی کے پاس لاؤنج میں آتا ہے اور دونوں گھر کی سجاوٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دونوں میاں بیوی واقعی خوش نظر آتے ہیں۔ ریچل کہتی ہے کہ اس نے جوش کو بہت عرصے بعد اتنا خوش دیکھا ہے۔ بات کرتے ہوئے اچانک کھڑکی ٹوٹ جاتی ہے اور ایک گاڑی کا پہیہ کمرے کے اندر آ گرتا ہے۔ وہ ڈر جاتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ ایک گاڑی سیدھی ان کے لان میں موجود درخت سے ٹکرا گئی ہے۔ اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں کہ جوش آفس کی میٹنگ میں ہے مگر اس کا دھیان نہیں لگ رہا کیونکہ وہ نیوز پڑھتا ہے کہ ایک نوجوان لڑکا کل رات اس کے گھر کے باہر ہونے والے ایکسیڈنٹ میں مر گیا ہے۔ کام کے بعد جوش پہلے اپنے بیٹے کو لیتا ہے اور پھر ریچل کو جو ایک تھراپسٹ کے طور پر کام کرتی ہے۔ گھر جاتے ہوئے وہ ریچل کو کل کے حادثے کی خبر دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ گاڑی چلانے والا لڑکا شراب کے نشے میں تھا۔ اسے لگتا ہے کہ شاید اسے کل رات کا واقعہ دیکھنے کے بعد PTSD ہو رہا ہے اور اسے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے تھا، لیکن ریچل ایکسیڈنٹ کے بارے میں بات کرنے سے انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اتنی پریشان ہے کہ اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ بعد میں گھر پر میکس خوشی خوشی لان میں کھیل رہا ہوتا ہے لیکن ریچل کو پریشانی ہونے لگتی ہے کیونکہ یہ وہی کونا ہے جہاں گاڑی ٹکرائی تھی، اس لیے وہ فوراً میکس کو اندر بلا لیتی ہے۔ اس دوران جوش کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ بعد میں جوش لان کی گھاس کاٹ رہا ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ کل رات کے ایکسیڈنٹ میں مرنے والے لڑکے کی فیملی پھول اور ایک کراس لے کر آئی ہے۔ جوش فوراً گیراج میں چھپ جاتا ہے اور خاموشی سے دیکھتا ہے کہ وہ غمزدہ فیملی وہاں میموریل لگا رہی ہے۔ ان کے جانے کے بعد جوش میموریل کے پاس جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ مرنے والے کا نام کائل تھا۔ وہ صرف 18 سال کا تھا جس سے جوش کا دل غم سے بھر جاتا ہے۔ وہ ارد گرد دیکھتا ہے کہ ایکسیڈنٹ کس وجہ سے ہوا ہے۔ اسے ایک شارپ کارنر کا سائن نظر آتا ہے جو گھنے پتوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ جوش آفس میں ہے لیکن اب بھی ایکسیڈنٹ کے بارے میں سوچ رہا ہے اور سوشل میڈیا پر کائل کی پروفائل ڈھونڈ رہا ہے۔ کائل کی خوش مزاج ویڈیوز دیکھ کر جوش کا دل اور بھی ٹوٹ جاتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ اس لڑکے کا مستقبل اچانک ختم ہو گیا۔ پھر سین بدل کر جوش اور ریچل کی ہاؤس وارمنگ پارٹی پر آتا ہے جہاں کئی دوست اور ساتھی جمع ہوتے ہیں۔ سب لوگ خوشی خوشی باتیں کرتے ہیں اور جوش اور ریچل کو ان کی زندگی کے نئے سفر پر مبارکباد دیتے ہیں، لیکن اچانک جوش لان میں ہونے والے خوفناک ایکسیڈنٹ کے بارے میں بات شروع کر دیتا ہے۔ وہ تفصیل سے بتاتا ہے کہ ڈرائیور کیسے مرا جس سے سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ جوش اپنی بات جاری رکھتا ہے اور بتاتا ہے کہ کائل گریجویٹ ہونے والا تھا اور اسے اسپورٹس میں اسکالرشپ بھی مل گئی تھی۔ ریچل حیرانی سے پوچھتی ہے کہ اسے اتنی باتیں کیسے پتہ ہیں تو جوش کہتا ہے کہ اس نے یہ سب آرٹیکل میں پڑھا ہے۔ مہمان بڑھتی ہوئی کشیدگی کو محسوس کرتے ہیں اور فوراً ٹاپک بدل دیتے ہیں۔ مہمانوں کے جانے کے بعد ریچل غصے سے اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ اسے کھانے کے دوران ایکسیڈنٹ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن جوش سمجھاتا ہے کہ چونکہ اس کے سامنے اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے تو اس کا تجسس ہونا فطری بات ہے۔ ریچل زور دیتی ہے کہ اسے اپنے جذبات کو سمجھنے کے لیے ایک تھراپسٹ کو دکھانا چاہیے اور اپنے ایک ساتھی کا نام بھی تجویز کرتی ہے۔ وہ یہ بھی کہتی ہے کہ جب وہ یہ کہانی سنا رہا تھا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سا فخر تھا جیسے وہ کسی کی بدقسمتی سے فائدہ اٹھا رہا ہو، لیکن جوش اس کی بات کو بے معنی سمجھ کر ٹال دیتا ہے۔ اگلے دن جوش ایک چین سو لے کر سڑک کے کنارے والے شارپ کارنر کے بورڈ کی طرف جاتا ہے۔ وہ ارد گرد کی بڑھی ہوئی ٹہنیاں کاٹ دیتا ہے تاکہ نشان صاف نظر آئے اور دوبارہ کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو۔ کچھ دن بعد جوش فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ایکسیڈنٹ کو بھول کر اب اپنی توجہ اپنے گھر والوں پر رکھے گا۔ وہ پورا دن ایک امیوزمنٹ پارک میں گزارتے ہیں اور ہر چیز سے دور رہ کر لطف اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اسی شام جب جوش گوشت گرل کر رہا ہوتا ہے تو اسے اچانک کریش کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک نیا ایکسیڈنٹ ہوا ہے جب ایک گاڑی زور سے دوسری گاڑی سے ٹکرا جاتی ہے اور ان میں سے ایک گاڑی تیزی سے وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ 911 پر کال کرنے کے بعد پریشان جوش ٹوٹی ہوئی گاڑی کی طرف بھاگتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ڈرائیور بری طرح زخمی ہے۔ وہ اس آدمی سے بات کرنے لگتا ہے تاکہ وہ ہوش میں رہے جب تک مدد نہ آ جائے، لیکن وہ آدمی زیادہ دیر تک سنبھل نہیں پاتا اور افسوسناک طور پر زخموں کی وجہ سے مر جاتا ہے۔
اتنے میں مرنے والے کا فون بجنے لگتا ہے اور اس پر ایلیشیا نام کی لڑکی کی کال آ رہی ہوتی ہے۔ اسی وقت حکام بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور جوش چپکے سے اس مرے ہوئے آدمی کا فون چھپا لیتا ہے۔ اس کے بعد ریچل کہتی ہے کہ وہ اب مزید یہاں نہیں رہ سکتے کیونکہ یہ سب ہنگامہ ان کے بیٹے کو ڈرا رہا ہے، لیکن جوش اس ایکسیڈنٹ سے بہت پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ زخمی آدمی کو بچا سکتا تھا کیونکہ وہ سب سے پہلے موقع پر پہنچا تھا۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ گھر چھوڑ دینا ضرورت سے زیادہ ہے اور مشورہ دیتا ہے کہ حفاظت کے لیے یہاں گارڈ ریلز لگا دیتے ہیں۔ اگلے دن آفس میں جوش اس مرے ہوئے آدمی کا فون اپنے کمپیوٹر سے کنیکٹ کرتا ہے۔ وہ فون میں پکچرز اور ویڈیوز دیکھتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ اس آدمی کو گولف بہت پسند تھا۔ کچھ دن بعد جوش اس آدمی کے جنازے میں بھی جاتا ہے، حالانکہ وہ اسے ذاتی طور پر نہیں جانتا تھا۔ پھر وہ غمزدہ ایلیشیا کے پاس جاتا ہے جو اس آدمی کی بیٹی نکلتی ہے۔ جوش کہتا ہے کہ اس کا باپ اکثر اس کا ذکر کرتا تھا۔ جب ایلیشیا پوچھتی ہے کہ وہ اس کے باپ کو کیسے جانتا ہے تو جوش کہتا ہے کہ ان کی ملاقات گولف کورس پر ہوئی تھی۔ زندگی بچانے کے جذبے میں جوش فرسٹ ایڈ کی کلاس میں داخلہ لیتا ہے اور CPR کرنا سیکھتا ہے۔ وہ یہاں تک فیصلہ کرتا ہے کہ گھر پر پریکٹس کرنے کے لیے CPR والا پتلا بھی خرید لے۔ اس کے بعد سے وہ فرسٹ ایڈ سیکھنے میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ اپنی آفس کی ذمہ داریاں بالکل نظر انداز کر دیتا ہے۔ ایک دن جوش کو باس کے آفس میں بلایا جاتا ہے جہاں اسے بتایا جاتا ہے کہ اس کی ٹیم کے ایک ممبر نے اس کی لاپرواہی کی شکایت کی ہے۔ اس بار باس اسے چھوڑ دیتا ہے مگر کہتا ہے کہ اسے اپنی ٹیم کے ساتھ بہتر تعلق بنانے پر توجہ دینی چاہیے۔ اسی شام ریچل اپنے بیٹے کو نہلا رہی ہوتی ہے کہ اسے اس کے سر پر بال جھڑنے کی جگہیں نظر آتی ہیں۔ پریشان ریچل پوچھتی ہے کہ کیا وہ خود اپنے بال نوچ رہا ہے اور میکس ہاں کہتا ہے۔ اگلے دن وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میکس کو ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جائیں تاکہ حالات کو بہتر سمجھ سکیں۔ ڈاکٹر بتاتی ہے کہ ان کے گھر کے سامنے بار بار ہونے والے ایکسیڈنٹس شاید اس بچے کو ٹینشن میں ڈال رہے ہیں۔ ریچل اس بات سے متفق ہوتی ہے، لیکن جوش کہتا ہے کہ میکس نے کبھی کوئی ایکسیڈنٹ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، صرف آواز سنی ہے۔ پھر وہ پیشکش کرتا ہے کہ وہ کچھ دن اپنے بیٹے کے ساتھ زیادہ وقت گزارے گا تاکہ سمجھ سکے کہ آخر اسے کیا پریشان کر رہا ہے۔ ریچل کو اس کی جاب اور پیسوں کی فکر ہوتی ہے مگر جوش اسے یقین دلاتا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ گھر سے کام کر سکتا ہے۔ اگلے سین میں جوش کام پر جانے کے بجائے گھر پر رہتا ہے اور میکس کے ساتھ وقت گزارنے کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن بیٹے پر پوری توجہ دینے کی بجائے وہ بار بار اپنے کمرے میں جاتا ہے اور پتلے پر CPR کی پریکٹس کرتا رہتا ہے۔ جب ریچل گھر واپس آتی ہے تو وہ بتاتی ہے کہ اس نے میکس کا داخلہ مارشل آرٹ کلاس میں کروا دیا ہے، اس امید پر کہ اس سے وہ اپنی پریشانی پر قابو پا سکے گا۔ یہ سن کر جوش ناراض ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ میکس کے ساتھ اچھا تعلق بنا رہا ہے اور نہیں چاہتا کہ کوئی اس میں مداخلت کرے، لیکن ریچل اسے کہتی ہے کہ اسے دل کھلا رکھنا چاہیے۔ اگلے دن میکس اپنی مارشل آرٹ کلاس شروع کرتا ہے اور جوش کام پر نہ جا کر اس کے ساتھ جاتا ہے۔ گھر واپسی پر وہ دیکھتا ہے کہ ایک ایمبولینس تیزی سے گزر رہی ہے جس سے وہ بہت گھبرا جاتا ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ اس بار بھی شارپ کارنر پر بالکل اس کے لان کے سامنے ایک اور ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور یہ پہلے سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ جوش اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ وہ گاڑی میں ہی رہے اور خود باہر بھاگ کر دیکھتا ہے کہ ایک عورت چیخ رہی ہے اور اپنے شوہر کو بچانے کی فریاد کر رہی ہے۔ فائر فائٹرز جلدی سے گاڑی کی آگ بجھاتے ہیں اور زخمی آدمی کو گاڑی سے نکالتے ہیں۔ جب وہ فرسٹ ایڈ دینا شروع کرتے ہیں تو جوش دلچسپی سے دیکھتا ہے۔ وہ متاثرہ آدمی کے بہت قریب ہو جاتا ہے جس پر پولیس اسے پیچھے ہٹنے کا کہتی ہے۔ کچھ لمحے بعد ایک رپورٹر جوش کے پاس آتی ہے اور حادثات کے بارے میں سوالات پوچھنے لگتی ہے، لیکن اچانک جوش کو یاد آتا ہے کہ اس کا بیٹا ابھی بھی گاڑی میں ہے اور وہ فوراً اسے تلاش کرنے بھاگتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ میکس گاڑی میں نہیں ہے اور ریچل بھی گھر واپس آ چکی ہے۔ وہ ہر جگہ تلاش کرتے ہیں لیکن میکس کہیں نہیں ملتا۔ آخر وہ میکس کو خاموش کھڑا دیکھتے ہیں جو تجسس سے ٹوٹی ہوئی گاڑی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس واقعے کے بعد جوش آخر اپنی بیوی کے زور دینے پر تھراپی کے لیے جاتا ہے۔ وہاں وہ تھراپسٹ کے پیارے گولڈن ریٹریور سے ملتا ہے جس کا نام ڈریک ہے۔ جوش سیشن کے دوران اپنے جذبات بیان کرتا ہے کہ وہ خوفناک حادثے سے صدمے میں ہے اور کیسے میکس نے وہ سب کچھ دیکھ لیا جو اسے نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ وہ اعتراف کرتا ہے کہ وہ ریچل کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے کیونکہ اس نے میکس کو مارشل آرٹ کلاس میں داخل کروا دیا تھا۔ جوش کا ماننا ہے کہ اگر میکس کی مارشل آرٹ کلاس نہ ہوتی تو وہ گھر پر ہوتے اور زخمی آدمی کو بچا سکتے تھے۔ کچھ دن بعد آخر جوش کام پر جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اس کے باس نے اسے نوکری سے نکال دیا ہے کیونکہ اس کی لاپرواہی کی وجہ سے کمپنی نے ایک بڑا کلائنٹ کھو دیا ہے۔ جوش فکر مند ہو جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ کچھ ذاتی مسائل سے نمٹ رہا تھا، لیکن اس کا باس اپنا فیصلہ نہیں بدلتا اور کہتا ہے کہ یہ فیصلہ اس کے لیے بھی آسان نہیں تھا۔ اسی شام جوش اپنی بیوی سے کچھ نہیں کہتا اور سب کچھ نارمل ظاہر کرتا ہے۔
اگلے دن ریچل بتاتی ہے کہ میکس کی دوپہر میں تھراپی کی کلاس ہے اور جوش فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ جائے گا۔ جب ماں اور بیٹا گھر سے نکل جاتے ہیں، جوش باقی دن CPR کے پتلے پر فرسٹ ایڈ کی پریکٹس کرنے میں گزار دیتا ہے۔ جب بھی کوئی گاڑی گزرتی ہے وہ فکر مند ہو جاتا ہے اور چوکس رہتا ہے کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ تھوڑی دیر بعد ایک کپل گھر کے باہر آتا ہے۔ جوش ان کا استقبال کرتا ہے اور ان کے ساتھ تھوڑی بات چیت کرتا ہے، لیکن انہیں اندر نہیں بلاتا۔ کچھ دیر بعد جوش میکس کی تھراپی کلاس کے لیے پہنچتا ہے۔ غصے میں ریچل اچانک بتاتی ہے کہ اس نے جوش کے آفس فون کیا اور پتہ چلا کہ وہ اب وہاں کام نہیں کرتا، لیکن جوش اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ ڈاکٹر انہیں یقین دلاتی ہے کہ میکس میں ابھی PTSD کی کوئی علامت نہیں ہے، مگر وارن کرتی ہے کہ کبھی کبھی یہ صدمے کے کچھ مہینے بعد ظاہر ہو سکتی ہیں۔ اتنے میں ریچل کو ان کے ریئلٹر کی کال آتی ہے اور وہ جلدی سے بات کرنے کے لیے نکل جاتی ہے۔ پھر سین ان کے گھر کی طرف بدل جاتا ہے، جہاں غصے میں ریچل اپنے اور میکس کے سامان کو پیک کر رہی ہوتی ہے۔ وہ بہت غصے میں ہوتی ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ جوش نے ممکنہ خریداروں کو حادثوں کی کہانی سنا کر ڈرا دیا ہے۔ اسے یہ بھی برا لگتا ہے کہ جوش نے اسے اپنی نوکری سے فارغ ہونے کے بارے میں نہیں بتایا۔ جوش اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے پاس خریداروں سے سچ چھپانے کی ہمت نہیں تھی، لیکن ریچل سننے کو تیار نہیں ہوتی، اور مزید برا یہ کہ وہ CPR کا پتلا بھی دیکھ لیتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ اس کا شوہر پاگل ہے اور اصل میں وہ چاہتا تھا کہ حادثے ہوں۔ آخر میں ریچل میکس کے ساتھ گھر سے نکل جاتی ہے اور جوش بالکل اکیلا رہ جاتا ہے۔ کچھ دن بعد جوش اپنی وکیل سے ملتا ہے، جو بتاتی ہے کہ ریچل نے طلاق کے لیے درخواست دے دی ہے اور میکس سے اس کی ملاقات کو صرف ہفتے میں 2 گھنٹے تک محدود کر دیا ہے۔ جوش اپنے بیٹے کی کسٹڈی کے لیے لڑنا چاہتا ہے، تو لائر بتاتی ہے کہ سب سے پہلے اسے اپنا موجودہ گھر بیچنا ہوگا اور میکس کے اسکول کے قریب رہنا ہوگا۔ بنیادی طور پر اسے عدالت کے سامنے ثابت کرنا ہوگا کہ میکس کی حفاظت اور خوشحالی اس کی سب سے بڑی ترجیح ہے۔ یہ سن کر جوش مان جاتا ہے اور گھر بیچنے کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ میکس سے ملتا ہے تو میکس بتاتا ہے کہ وہ اس طلاق پر کتنا اداس ہے اور اپنے باپ سے دور رہنا اس کے لیے کتنا مشکل ہے۔ جوش وعدہ کرتا ہے کہ جیسے ہی گھر بیچ دیا جائے گا وہ قریب ہی نیا گھر ڈھونڈ لے گا اور وہ سب اپنا وقت ایک ساتھ گزار سکیں گے۔ کچھ دن بعد ایک کپل گھر دیکھنے آتا ہے اور فوراً امپریس ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ قیمت کی کمی پر حیران ہوتے ہیں۔ جب وہ پوچھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ تو نہیں، تو جوش کہتا ہے کہ کچھ نہیں، بس وہ طلاق کے مراحل سے گزر رہا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اسے گھر جلدی بیچنا ہے اور پیسے 50-50 ڈیوائیڈ کرنے ہیں۔ اس پر وہ دونوں مطمئن ہو جاتے ہیں اور مزید سوالات نہیں کرتے۔ مختصر یہ کہ جوش آخر گھر بیچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اپنے بیٹے کو ویڈیو کال کر کے خوشخبری دیتا ہے۔ وہ وعدہ کرتا ہے کہ جلد ہی نیا گھر ڈھونڈے گا جہاں وہ سب ساتھ رہ سکیں گے۔ میکس خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے ڈریک جیسا کتا چاہیے۔ یہ سن کر جوش کو یاد آتا ہے کہ ڈریک اس کے تھراپسٹ کا کتا ہے، جو ریچل کا کالج فرینڈ ہے۔ اس سے اسے شک ہوتا ہے کہ ریچل اور وہ تھراپسٹ اب ایک ساتھ ہیں، جس سے اسے بہت دکھ ہوتا ہے۔ پھر وہ ریچل سے بات کرتا ہے جو غصے میں ہے، کیونکہ جوش میکس سے وعدے کر رہا ہے بغیر یہ جانے کہ طلاق کا نتیجہ کیا ہوگا۔ جوش سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی دوبارہ درست کر رہا ہے، لیکن ریچل صاف کہتی ہے کہ اس کا کسٹڈی شیئر کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وہ مانتی ہے کہ یہ ساری صورتحال نقصان دہ ہے اور کہتی ہے کہ میکس کو حفاظت کی ضرورت ہے جو جوش ابھی نہیں دے سکتا۔ یہ کڑوی حقیقت جوش کے دل کو بہت دکھ دیتی ہے۔ کال بند کرنے کے بعد جوش اپنا سامان ٹرک میں لوڈ کرتا ہے اور ہمیشہ کے لیے جانے کی تیاری کرتا ہے۔ تیز بارش ہو رہی ہوتی ہے اور ایک موقع پر وہ باہر فرش پر پھسل جاتا ہے، لیکن اسے کوئی چوٹ نہیں لگتی۔ اس کے بعد اس کا دماغ ممکنہ حادثے کی فکر میں تیز دھڑک رہا ہوتا ہے اور ہر بار جب کوئی گاڑی گزرتی ہے وہ سڑک پر نظر رکھتا ہے۔ وہ فرسٹ ایڈ کٹ بھی تیار رکھتا ہے اور پوری رات کھڑکی کے پاس رہتا ہے، لیکن ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا۔ ایک موقع پر جوش بے صبری محسوس کرتا ہے اور اپنے ہاتھ سے کچھ کرنے کی شدید خواہش سے پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر وہ جان بوجھ کر سڑک پر پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے تاکہ سڑک اور پھسلن اور خطرناک ہو جائے، لیکن جلد ہی ایک گاڑی محفوظ طریقے سے گزر جاتی ہے اور کوئی حادثہ نہیں ہوتا، جس سے اس کا غصہ اور بڑھ جاتا ہے۔ کوئی ایکسیڈنٹ کروانے کی نیت سے جوش چین سو نکالتا ہے اور شارپ کارنر کا بورڈ کاٹ دیتا ہے، اس امید میں کہ وہ ایکسیڈنٹ ہو جائے جس کا وہ انتظار کر رہا ہے۔ اس کے بعد جوش بے مقصد کھڑکی کے پاس چلتا پھرتا ہے، خاموشی سے حادثے کی امید کرتا ہے، لیکن کچھ نہیں ہوتا۔ تھکن جلد ہی غالب آ جاتی ہے اور آخر وہ سو جاتا ہے۔ پھر آخر کار اس کی خواہش پوری ہوتی ہے جب ایک گاڑی شارپ کارنر پر قابو کھو دیتی ہے اور اس کے لان میں ٹکرا جاتی ہے۔ یہ جوش کے لیے موقع ہوتا ہے کہ وہ کچھ کرے اور وہ فوراً باہر بھاگتا ہے تاکہ زخمی کی مدد کرے۔ وہ ایک زخمی عورت کو دیکھتا ہے اور اسے زندہ رکھنے کے لیے بات کرنے لگتا ہے۔
جوش کچھ اوزار بھی لیتا ہے اور بڑی طاقت سے گاڑی کا دروازہ کھولنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی وقت ایک گزرتی بس اچانک رک جاتی ہے اور کئی لوگ بھاگ کر مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ جوش انہیں کہتا ہے کہ 911 کو کال کریں اور ایک تناؤ بھری جدوجہد کے بعد آخر وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر عورت کو باہر نکال لیتا ہے۔ پھر وہ ایک پروفیشنل کی طرح کام کرتا ہے اور اسے زندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ سانس نہیں لے رہی ہوتی۔ جوش اپنی ساری مہارت اور علم استعمال کرتا ہے تاکہ اسے بچا سکے، لیکن ساری کوششوں کے باوجود کوئی امید نظر نہیں آتی۔ جب اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے تو پچھتاوے میں مبتلا جوش یہ سوچ کر رونے لگتا ہے کہ شاید اس کی وجہ سے ایک معصوم عورت ماری گئی۔ جب ساری امیدیں ختم ہو جاتی ہیں تو عورت آخر دوبارہ سانس لینے لگتی ہے، جس سے جوش کو بہت سکون ملتا ہے۔ اسی وقت میڈکس بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور جوش کے اقدامات کی تعریف کرتے ہیں۔ اس لمحے ہم دیکھتے ہیں کہ جوش کے چہرے پر فخر سے مسکراہٹ آ جاتی ہے، کیونکہ وہ آخر کار وہ ہیرو بن گیا ہے جو وہ ہمیشہ بننا چاہتا تھا۔ اور یہاں پر مووی اچانک ختم ہو جاتی ہے۔ مووی پسند آئی ہو تو ویڈیو پر لائک اور کمنٹ ضرور کریں، اور ایسے ہی مووی ریکیپس دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔